بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اصول الکافی سبق 131 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 96 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے امانت و خیانت کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے اخلاص و شعب کے متعلق مفہوم شناسی شارحین کافی کے نظریات بیان کیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں فرمایا والاخلاص وضدہ الشعوب، کہ عقل کے لشکروں میں سے اخلاص ہے اور اس کے مقابلے میں جہالت و نادانی کے لشکروں میں سے شعوب ہے۔ تو جناب ملا صدرہ شیرازی اپنی شرح اصول کافی میں فرماتے ہیں، اللہ تعالی کا ارشاد ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، سورہ بینہ میں، کہ ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ۔ نیز اللہ تعالی نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، سورہ زمر، کہ یاد رکھو اللہ تعالی کے لیے خالص دین ہے۔ نیز فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ، سورہ نساء میں ہے کہ ان لوگوں کے لیے کامیابیاں ہیں جو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ نیز فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ، کہ جو اللہ تعالی کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے عمل صالح انجام دینا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دینا چاہیے، سورہ کہف میں۔ تو گویا ان آیات کے ذریعے جناب ملا صدرہ شیرازی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عبادت و بندگی میں اخلاص مطلوب ہے۔ مزید فرمایا کہ حقیقت اخلاص کیا ہے، جان لے کہ ہر چیز میں سے جو خالص چیز ہوتی ہے بغیر کسی چیز کے امتزاج اور ملاوٹ کے، کہ اس کی مخالف چیز اس میں مخلوط نہ ہو، تو اسے خالص کہا جاتا ہے۔ پس خالص سونا وہ ہوتا ہے جس میں لوہا یا کوئی تانبا وغیرہ نہ ملا ہو، خالص دودھ وہ ہوتا ہے کہ جو خالص ہو اور اس میں کسی قسم کی دوسری چیز پانی وغیرہ ملا ہوا نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ اللہ تعالی نے حیوان کے پیٹ میں جو گوبر موجود ہے، جو خون موجود ہے، اس کے درمیان سے خالص دودھ عطا کیا ہے۔ جناب ملا صدرہ شیرازی مزید فرماتے ہیں کہ اخلاص جس کے مقابلے میں شرک ہوتا ہے اس کو شعوب سے تعبیر کیا گیا ہے، نہ خالص بندگی اور عبادت، ملاوٹ جس میں ہو چکی ہو۔ لیکن فرمایا شرک و شعوب کے کچھ درجات ہیں، ایک شرک خفی ہوتا ہے، ایک شرک جلی اور روشن ہوتا ہے، اسی طرح اخلاص کے بھی مراتب ہوں گے۔ تو گویا اخلاص و شرک یہ دل کے اوپر وارد ہوتے ہیں، ان کا مقام دل ہے۔ تو اخلاص و شرک کبھی الوہیت میں اور توحید میں ہوتے ہیں کہ ذات باری تعالی کے بارے میں شرک کر لیا، اس کائنات کا خالق و مالک کسی اور کو بنا لیا۔ تو جو بندہ اس کائنات کا خالق و مالک ذات باری تعالی کو سمجھتا ہے تو وہ موحد ہے، اس کے مقابلے میں مشرک ہے، جیسے دوگانہ پرست ہیں یا مجوس وغیرہ۔ لیکن ایک مرتبہ شرک عبادت میں ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے ریاکاری کا شکار ہو جائے، دوسرے جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان کو شامل کر لے۔ مثلا کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تاکہ اس کو عابد شمار کیا جائے، لوگوں کے ہاں اس کی عزت زیادہ ہو جائے۔ کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تاکہ کھانے پینے سے جو بچے گا تو اس سے اس کی صحت بہتر ہو جائے۔ ایک بندہ حج کرتا ہے، تجارت کی غرض شامل کر لیتا ہے۔ قرآن کو لکھتا ہے تاکہ اس کا خط بہتر ہو جائے۔ وضو کرتا ہے تاکہ نظافت حاصل کرے، یا گرمیوں میں وضو کرتا ہے تاکہ ٹھنڈ حاصل ہو۔ مریض کی عادت کرتا ہے، جنازے میں شریک ہوتا ہے تاکہ نیکی کے ساتھ معروف ہو جائے اور لوگ اسے توقیر و تعظیم کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس طرح کے جو نفسانی امور ہوتے ہیں اگر یہ عبادت میں شامل کرتا ہے تو اس
جس میں اگر تو اس عبادت کا انگیزہ اور باعث تقرب الی اللہ ہو لیکن یہ چیزیں بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو وہ حد اخلاص سے خارج ہو جائے گا اور اس کا وہ کام خالص لوجہ اللہ نہیں ہوگا۔ گویا علامہ ملا صدرہ شیرازی کے نزدیک شرک و اخلاص کی دو قسمیں ہیں، خفی اور جلی۔ مزید فرماتے ہیں ہر وہ عمل کے جس میں دنیاوی اغراض شامل ہو جائیں، نفس کو استراحت پہنچانا چاہتا ہے، خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو خلوص ختم ہو جاتا ہے اور وہ مشوب ہو جاتا ہے، مخلوط ہو جاتا ہے کام۔ اور اکثر لوگ چونکہ شہوات میں گرے ہوئے ہیں، نفسانی خواہشات کے اسیر ہیں، تو ان کے افعال و عبادات اغراض نفسانی سے خالی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو بندہ اپنی عمر میں ایک لحظہ خالص لوجہ اللہ کام کر لیتا ہے تو وہ نجات پا جاتا ہے، کیونکہ اخلاص بہت ہی نادر چیز ہے اور اس کو حاصل کرنا نہایت ہی سنگین امر ہے۔ دل کو پاک کرنا ہر قسم کی دنیاوی اغراض سے یہ مشکل کام ہے۔ بس خالص وہ ہے کہ جس میں سوائے تقرب الہی کے کوئی چیز انگیزے میں شامل نہ ہو۔ تو یہ نفسانی خواہشات جب اس کام کی باعث ہوں تو واضح ہے کہ یہ معاملہ اس شخص کے لیے شدید ہوگا، لیکن ہماری بات اس صورت میں ہے کہ جب قصد اصلی تقرب ہو اور یہ چیزیں اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو مراتب شعوب اور ناخالصی کے جو مراتب ہیں یہ مختلف ہیں، بعض تو رتبہ مشارکت تک پہنچتے ہیں، بعض رتبہ معاونت تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ مشارکت و معاونت قوت و ضعف اور قلت و کثرت میں مختلف درجات پہ ہوتی ہے۔ تو خالص وہ ہے جس میں قربت اللہ کی نیت خالص ہو ان تمام نفسانی خواہشات سے، اور یہ جو درجہ ہوتا ہے سوائے اس شخص کے ممکن نہیں ہے، یہ متصور نہیں ہے جو معرفت رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہو اور وہ آخرت کے لیے فکر مند رہتا ہو۔ جہاں تک ملا صالح مازندرانی کے نظریے کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی شعب کی مفہوم شناسی بیان کی ہے۔ شعب کا معنی خالط ہونا، مخلوط ہونا۔ عمل خالص عرف میں وہ ہوتا ہے جو تمام دنیاوی خواہشات سے ہٹ کر تقرب الہی کے خالص انجام دیا جائے، اور اس خالص عمل کو اخلاص کا نام دیا جاتا ہے۔ بعض اصحاب قلوب نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ایک تعریف تنزیہ العمل عن ان یکون لغیر اللہ فیہ نصیب، یعنی عمل کو خالص اللہ کے لیے قرار دینا، غیر خدا کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔ دوسری تعریف اخراج الخلق عن معاملۃ الحق، اللہ کی بندگی اور عبادت کے معاملات سے مخلوق کو خارج کر دینا، ان کا ان میں کوئی واسطہ اور تعلق اور ان کی شرکت نہ ہو۔ تیسری تعریف ہوا ستر العمل عن الخلائق و تصفیتہ عن العلائق، یعنی عمل بندگی کو مخلوقات سے پوشیدہ کرنا اور نفسانی خواہشات سے اس کو پاک کرنا۔ چوتھی تعریف لا یرید عاملہ عوضا فی الدارین، یعنی انسان اپنے عمل و بندگی اور عبادت کو محض خدا کے لیے انجام دے اور دنیا اور آخرت میں اس کا عوض نہ چاہتا ہو، لیکن یہ درجہ بہت بلند ہے، بہت کم لوگ اس تک پہنچتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکن وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، خدایا میں نے تیری عبادت اس لیے نہیں کی کہ جہنم کا خوف ہے یا جنت کا طمع اور لالچ ہے، بلکہ میں نے چونکہ آپ کو عبادت و بندگی کا اہل پایا ہے اس وجہ سے تیرے سامنے بندگی کرتا ہوں۔ تو یہ وہ بلند مقام ہے جہاں پر بندہ نیکیوں اور بندگی کے کاموں میں بھی اللہ سے اس کے اجر و ثواب کا طلبگار نہیں ہوتا، بلکہ خود ذات باری تعالیٰ کا تقرب مطلوب ہوتا ہے، اس کی رضوان اور خوشنودی مطلوب ہوتی ہے۔ اصحاب معرفت کے نزدیک اخلاص کی یہاں پر 4 تعریفیں ذکر کی گئی ہیں۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی عبادت کی مختلف صورتوں کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا اگر تو انسان اپنی عبادت کو فقط رضا الہی کے لیے انجام دیتا
دیتا ہے اس کے امر کی اطاعت کے لیے اور تقرب کے لیے تو وہ عبادت قبول تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک عبادت انجام دے محض غیر خدا کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا اور اسے اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ تیسری صورت ہے کہ اگر انسان اللہ کا بھی قصد کرے اور غیر خدا کا بھی قصد کرے تو یہ نہایت ہی سنگین معاملہ ہے۔ اس کے بارے میں مسلمانوں نے طولانی بحثیں کی ہیں۔ فرمایا ہم طول کے خوف سے ہم ان کو ترک کر رہے ہیں، اپنا جو نظریہ ہے اس معاملے میں ان کو بیان کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ جو ذمیمہ ہوگا اصل تو عبادت خدا کے لیے ہوتی ہے، لیکن ساتھ جو دوسرا قصد آئے گا یا تو ثواب کا قصد ہوگا یا عذاب سے بچنے کی نیت ہوگی یا ریاکاری کی نیت ہوگی یا ایسے امور کا قصد ہوگا کہ جو عبادت کے ساتھ لازم ہوتے ہیں، جیسے کفارہ میں ایک غلام کو آزاد کرتا ہے اور ساتھ یہ بھی نیت آ جاتی ہے کہ اس کے نفقے اور خرچ وغیرہ سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، یا وضو کرتا ہے کہ چلو ٹھنڈک بھی ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ تو پہلی صورت میں فرمایا عبادت صحیح ہوگی جب ثواب کی نیت ہو یا عذاب سے بچنے کی نیت ہو، کیونکہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے العباد ثلاثہ، عبادت گزاروں کی تین قسمیں، قوم عبد اللہ عز وجل خوفا فتلک عبادت العبید وقوم عبد اللہ تبارک وتعالی طلبا للثواب فتلک عبادت الاجراء وقوم عبد اللہ عز وجل حبا له فتلک عبادت الاحرار وہی افضل العبادہ۔ ایک گروہ نے اللہ کی عبادت کی جہنم کے خوف سے تو یہ غلاموں والی عبادت، اور ایک گروہ نے اللہ کی عبادت کی ثواب کی خواہش سے تو یہ مزدوروں والی عبادت ہے، اور ایک قوم نے اللہ کی عبادت کی خود خدا کی محبت کی وجہ سے تو یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے اور یہی افضل عبادت ہے۔ فرمایا اس میں جو آخری قسم کو افضل عبادت قرار دیا ہے تو سابقہ دو قسموں میں بھی فاضل پایا جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی عبادت صحیح ہوگی جس میں ثواب کا قصد ہو یا عذاب سے بچنے کی نیت ہو۔ نیز امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے من بلغہ ثواب من اللہ علی عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب اوتیہ وان لم یکن الحدیث کما بلغہ، کہ اگر کسی شخص کو کسی عمل پہ اللہ تعالی کی طرف سے ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس ثواب کی نیت سے اس عمل کو انجام دیتا ہے تو اس کو وہ ثواب دیا جائے گا، اگرچہ کہ حدیث ویسے نہ ہو جیسے اس کو پہنچی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ استفادہ فرماتے ہیں کہ اگر عبادت ثواب کی نیت سے انجام دی جائے تو وہ صحیح ہوتی ہے اور اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی روایات کے ظاہری معنی سے اس مطلب کو سمجھا جا سکتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے پہلی دو صورتوں کے لیے تو آیات اور روایات سے استفادہ کیا کہ اس صورت میں عبادت صحیح ہوگی، جبکہ دوسری صورت کے لیے فرمایا باطل ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ جو بندہ اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے صالح عمل انجام دینا چاہیے اور اللہ کی عبادت اور بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر انسان غیر خدا کو شریک کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے تو پھر اس کی عبادت باطل ہوتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے عباد بصری سے فرمایا یا عباد ایاک والریا فانہ من عمل لغیر اللہ وکلہ اللہ الی من عمل لہ، کہ جو شخص کسی غیر خدا کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے سپرد کر دے گا جس کے لیے اس نے عمل کیا تھا۔ دیگر آیات اور روایات بھی کثیر ہیں۔ تیسری صورت میں کہ جب ذمیمہ ہوتی ہے کوئی لوازم میں سے چیز تو تفصیل دیتے ہیں کہ عبادت صحیح ہوگی اگر مقصود اصلی اور مقصود بے ذات وہی عبادت ہو، بندگی ہو، اور ذمیمہ طبعاً مطلوب ہو۔ لیکن اگر ذمیمہ اصلی مقصود ہو اور عبادت و بندگی طبعاً ہو تو پھر وہ باطل ہو جائے گی، یا اگر دونوں برابر ہوں تو بھی باطل شمار ہوگی۔ اگرچہ کہ فرمایا ہمیں اس کی نقلی دلیل نہیں ملی تو ان تمام صورتوں میں احتیاط زیادہ بہتر ہے، اور دیگر بعض نظریات کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ یہاں پر جناب شارانی کا حاشیہ بھی موجود ہے، اس کو بھی دیکھا جائے۔ آخر میں جناب مازندرانی نے یہاں
پر ایک قول کو بھی نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ ہمارے اصحاب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ جناب شیخ علی محقق کرکی نے فرمایا تھا کہ اگر عبادت کے ساتھ ریاکاری ذمیمہ ہو جائے تو عبادت باطل ہو جاتی ہے، مگر سید مرتضیٰ سے منقول ہے کہ عبادت وہ مکلف کا ذمہ بری ہو جائے گا مگر ثواب کا مستحق نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے اس نظریے کو رد فرمایا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ عبادت و بندگی کا خالص ہونا یہ عقل و شعور انسانی کے لشکروں میں سے ہے، اور عبادت میں شرک ہونا یہ جہالت اور نادانی کے لشکروں میں سے ہے، اور یہ دونوں دل کے میدان پہ حالت جنگ میں ہیں، چونکہ عقل کا میلان عالم قدس کی طرف کمال پانے میں ہے، اور عالم ملک و ملکوت کو مسخر کرنا ہے، اور عمل کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سفر کو طے کرنا ہے، جبکہ جہالت و نادانی عالم حس و مادہ کی طرف حبوط کرتی ہے اور منازل نسیان کی طرف جاتی ہے اور اللہ سے دوری اختیار کرتی ہے، اور ذلت و خذلان حاصل ہوتا ہے، اور ریاکاری کے ذریعے دیگر نفسانی تدلیسات اور شیطانی تلبیسات اور وہمی اوہام کے ذریعے اپنے عمل کو ناخالص بناتی ہے۔ ملا صالح کے نزدیک عبادت کی جو صورتیں ہیں اور اس کے احکام دیکھ لیتے ہیں۔ خالص اللہ کے لیے عبادت تو صحیح ہے، خالص غیر اللہ کے لیے جو عبادت کی جائے وہ باطل ہے، اور جو مخلوط عبادت ہو تو اگر ثواب یا عقاب سے بچاؤ ذمیمہ ہو تو صحیح ہے، اگر ریاکاری ذمیمہ ہو تو باطل ہے، اگر دیگر امور ذمیمہ ہو تو اگر قصد اصلی تقرب ہو تو صحیح ہے، اور اگر قصد اصلی دیگر امور ہوں تو عبادت باطل ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے اخلاص و شعوب کے بارے میں مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد اور شارحین کے نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔